صفت مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اقدس میں موجود ہیں۔ بے شک، واہ واہ، محبت کیجئے، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، خبردار وہ مومن ہی نہیں جسے ہماری ذات پاک سے محبت نہیں۔ اور کہیں فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اولاد سے بڑھ کر ہم سے محبت نہ کرے، ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے محبت نہ کرے۔ اور والناس اجمعین میں تو سارے رشتے آ گئے، عزیز رشتے دار، دوست یار، سجن بیلی، چاچے تائے، مامے پھوپھے ماسیاں، تمام رشتے آ گئے، ہر ایک سے بڑھ کر ہم سے محبت کرے۔ اب یہ ایک اصولی سی بات ہے اور محدثین نے اس پہ قلم اٹھایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے دل پہ گرد پڑی ہوتی ہے اور اس سے محبت نصیب نہیں ہوتی تو وہ کیا کرے۔ یہاں صوفیاء کا قلم بھی حرکت میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محبت کرنے کے دو بڑے سبب ہیں، یہ ذرا دھیان سے دونوں سبب سنیے گا۔ ایک شوق اور دوسرا میں پنجابی میں کہنے لگا ہوں، ایک شوق اور دوسرا لوڑ، یعنی ضرورت۔ شوق جو ہے وہ سب سے کمال والی چیز ہے کہ بندے کا شوق جان عالم علیہ السلام کی ذات کی طرف ہو۔ وہ ایک صاحب خدمت انور میں آئے، چہرے کا رنگ زردی مائل تھا، فرما تجھے کیا غم ہے؟ حضور گھر ہوتا ہوں، مسجد ہوتا ہوں، کسی جگہ ہوتا ہوں اور زیارت کا شوق پیدا ہوتا ہے تو دوڑا چلا آتا ہوں، جمال اقدس دیکھتا ہوں، پیاس بجھ جاتی ہے، راحت ملتی ہے، پھر چلا جاتا ہوں، پھر دل کہتا ہے کہ روئے یار کو دیکھنا ہے تو پھر آ جاتا ہوں۔ لیکن حضور کئی دنوں سے ایک سوچ اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے کہ قیامت کے دن تو اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، تو حضور اتنوں میں ہوں گے اور یہاں کسی دن رش پڑ جائے تو زیارت مشکل ہو جاتی ہے، وہاں تو سبھی موجود ہوں گے تو میں حضور کی زیارت کیسے کروں گا؟ اس کو کہتے ہیں شوق۔ کیا کہتے ہیں بھائی صاحب اس کو؟ بولیں گے ذرا شوق، یعنی یہ فکر ہی نہیں ہے کہ پل صراط پہ کیسے گزرنا ہے، نامہ اعمال کی ساتھ میں ملے گا، تکڑی پر کیا بنے گا، اور وہ بھی صحابہ کرام کو اس کی فکر کیا ہونا ہے جن کو جنت کی سند رحمان نے خود عطا کی۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہم نے رحمان جل شانہ نے جنت کا وعدہ سب سے کر لیا۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ دیکھیں کہ اس محبت کرنے والے نے کیا کہا۔ اور دوسری وہ مشہور حدیث ہے بخاری و دیگر کتب حدیث میں، توجہ ہے نا جی آپ کی؟ آج تے بڑی سوقتے دوڑ نال تقریر ہو رہی ہے، آج بھی تانوں ویکھی ہے۔ آپ اگر مناسب سمجھتے ہو تو آ جائیں، ویسے کھڑے رہنا بھی ہو تو اعتراض نہیں ہے، جیسے آپ کی طبیعت مانے، ویسے ماشاءاللہ آپ توجہ سے کھڑے، اللہ برکت دے۔ وہ صاحب خدمت انور میں عرض کر دے حضور قیامت کی دعا آنی ہے، تو فرما تیری تیاری کی ہے، عرض کی آپ سے محبت ہے۔ آپ تیاری دیکھیں کس چیز کا نام، آپ سے محبت ہے۔ تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، اور جو فرمایا اس کی اہمیت سن لیں، اس کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس دن ہوئی جس دن حضور نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ اب آپ وہ جواب سنیں، قیامت کب آئے گی؟ فرما تیاری کی ہے حضور آپ سے محبت ہے، تو فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک نصیب کی بات ہے۔ اس تصور میں دیکھیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ اسلام قبول کرن تو بعد جنہ سب تو بہت اچھا چڑھیا ہوئے ادھن ہی چڑھیا جدن مالکہ اے فرمایا ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ آگے وہ فرماتے ہیں چاہ اس لیے چڑھا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، صدیق اکبر عتیق و اطہر سے محبت ہے، اور مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب سے محبت ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ میں قیامت والے دن مصطفیٰ جان رحمت اور جان عالم کے یاروں کے ساتھ ہوں گا۔ شوق جو ہے میرے بھائیوں یہ سب سے اہم چیز ہے، اور معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر ہم آئینہ دیکھیں اس شوق کی کمی ہے اور اس شوق کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ محبت اور عشق کا ایک وصف ہے کہ یہ محبوب کے سوا نہ کچھ دیکھتی ہے نہ سنتی ہے،
اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک قربانیوں کا ایک تسلسل ہے. یہاں پر جو پھولوں کی تمنا کرے اور پھولوں کی سیج پر بیٹھنے کی خواہش کرے اور جس کا شوق یہ ہو کہ میں محبت کروں تو جیب نوٹوں سے بھری رہے، بزنس جو ہے وہ ایک ہی دن میں آسمان کو چھو لے اور ہر میری خواہش پوری ہو، تو وہ محبت کرنے والا محب نہیں ہے بلکہ ایک سوداگر ہے، ایک کاروباری بندہ ہے. محبت میں کاروبار نہیں ہوتا، محبت میں گر کاروبار ہوتا ہے، تو اس کاروبار کا نام بھی محبت ہے. اب آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے دربار انور میں باہر سے مہمان آتے. ظاہری طور پر آستانہ شریف کا ماحول تو یہ تھا کہ 2 دن تک بھی چولہے میں آگ نہ جلتی. تو جب شام ہوتی نبی پاک علیہ السلام مقیم صحابہ کرام سے فرماتے جس کے پاس جتنی گنجائش ہے وہ اتنے مہمانوں کو لے جائے. تو کوئی 2 کو لے جاتے، کوئی 3 کو لے جاتے، کوئی 4 کو لے جاتے اور ان کو کھانا کھلاتے. ایک دن بارگاہ میں 2-3 مہمان یا 4 مہمان رہ گئے. فرما تانو کوئی نہیں لے کے گیا؟ عرض کی حضور کوئی نہیں. فرما کون ہے جو ان کو لے جائے؟ صحابی کہتے حضور میں حاضر ہوں. فرما جا ان کو لے جا اپنے گھر، اس کو ان کو کھانا کھلا. یہ گھر پہنچے اور اپنی زوجہ پاک سے فرمایا کہ گھر میں کھانے کو کیا ہے؟ کہا آپ کے لیے، میرے لیے اور بچوں کے لیے وہی محدود پیمانے پہ روٹی ہے. اب سننا محبت کیا رنگ لاتی ہے. فرمانے لگے نہ میں کھانی ہے نہ تو کھانی ہے، تو بچیاں نو بھی اونجی سلا دے. اگلا جملہ ہے جو میں پنجابی میں کہنے لگا ہوں، حضور دے پرونے آ گئے نے. سرکار کی ذات پاک کے مہمان آ گئے تو حضور دے مہمانہ نو کھانا کھلانا ہے. انہوں نے کہا جی جو حکم آپ کا. یہاں تک کو سمجھ آئیے بات کی؟ سمجھ آئیے. اب انہوں نے اپنی زوجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کیونکہ یہ دستور تھا کہ مہمان میزبان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے اپنی زوجہ پاک سے کہا کہ مہمانوں کے ساتھ تو بیٹھنا پڑے گا، اور جب کھانا سٹارٹ ہو تو تم چراغ سیدھا کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا. یہاں علماء لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، تو لہٰذا اگر پردے کا حکم نازل ہوتا تو کبھی وہ صحابیہ غیر مردوں کے سامنے نہ جاتی. تو کہا کہ تم چراغ بجھا دینا. کہا میرے سر کے تاج، روٹی کے لیے تو روشنی کی جاتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ چراغ بجھا دینا. اب ذرا پھر سننا کہ محبت رنگ کیا دکھاتی ہے. فرمانے لگے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا تو کھانا بھی پڑے گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو 4 برکیاں میں نے کھانی ہے نا وہ حضور کے مہمانوں کے کام آ جائیں. ایسا ہی ہوا، چراغ کو بجھا دیا گیا، اور جب بجھا دیا گیا تو پھر کھانا چلتا رہا. مہمان یہی سمجھے کہ میزبان بھی ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں. اب یہ رات کی حسین دعوت تھی. صبح وہ صاحب حضور کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے. اللہ کرے کہ میں رات کے اس پہر یہ جملہ سمجھا سکوں. میرے نزدیک میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مول تے پہ گیا. آپ بھی سنیں جملہ، اگر سمجھ میں آئے کہ ان کی خدمت کا مول پہ گیا تو پھر بول تو آپ آج پہلے ہی رہے ہیں، اور مزید بولیں گے تو اور اچھا ہوگا. اب کیا ہوا کہ وہ جب دربار اقدس میں حاضر ہوئے ہیں تو حضور ان کو دیکھ کے مسکرائے. کیوں جی مول پہ نہیں گیا؟ سرکار دیکھ کر مسکرائیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سرکار علیہ السلام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد جو فرمایا ہے وہ مقام وجد ہے، اور یہی نتیجہ الفت ہے، یہی نتیجہ محبت ہے کہ اگر کوئی سچی محبت حضور کی ذات سے کرے تو رب کے دربار سے کبھی محروم نہیں ہوتا. میرے کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا میرے رب نو تیری رات علی مہمان نوازی بڑی پسند آئی ہے. ابھی انہوں نے کچھ بھی عرض نہیں کیا، ابھی کچھ بھی عرض نہیں کیا. اب میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان بولیں گے ذرا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. بہت بڑی بات ہے. حضور علیہ السلام نے
مدینہ پاک کے انصار اور مکہ شریف سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کے بیچ میں اخوت قائم کی۔ اخوت کیا تھی کہ حضور جان نور علیہ السلام نے ایک مہاجر صحابی کا ہاتھ پکڑا، ایک انصار صحابی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کا ہاتھ ملا کے فرما دیا تم دونوں بھائی ہو۔ پھر دوسرے کی جوڑی ملا دی، پھر اگلے کی جوڑی ملا دی۔ حضور نے تو انہوں ملایا ہے۔ آج پتہ نہیں لوگوں نے کون سی کتابیں پڑھ لی ہیں جو انہیں جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کو حضور ملا جائیں، بولیے گا اور یہاں مسئلہ سمجھیے گا، سرکار نے جو ملایا ہے آپ جانتے ہیں اس کا اثر کیا تھا؟ اور میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ گزارش کر دوں، انصار مددگار یہ مدینہ پاک کے رہنے والے کہلاتے ہیں، اور مہاجر جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے۔ اب ظاہری بات ہے آپ یہ تو سنتے آئے ہیں کہ ہجرت کا ماحول اور عالم کیا تھا، اور جب ہجرت بندہ کرے ان ظالموں اور جابروں اور کافروں اور مشرکوں سے تو اس وقت یہ تو نہیں ہوتا کہ مال و اسباب بھی لے آئیں، اس وقت تو اپنا آپ بچا کے نکلنا ہوتا ہے اکثر۔ چنانچہ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اخوت قائم کر دی۔ اب آپ کو بولنے کا موقع فراہم کر رہا ہوں، اس کے بعد 5 منٹ آپ کو آرام کا ٹائم دوں گا، لیکن یہ ریسٹ کا ٹائم نہیں ہے، یہ 2 سطریں بولنے کی ہیں۔ جس کا حضور نے بھائی کر دیا نا، اس انصاری صحابی کے اگر 2 باغ تھے، انہوں نے 1 باغ مہاجر صحابی کو دے دیا۔ کسی کے پاس 2 کھیت تھے تو انہوں نے 1 کھیت مہاجر کو دے دیا۔ اگر کسی کے پاس 2 مکان تھے تو انہوں نے 1 مکان اس مہاجر صحابی کو دے دیا۔ اور جن کو حضور نے ملایا ہو وہ اس طرح ملانے کا حق ادا کرتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں، یہی وہ موقع تھا جب سر شام مولا مرتضی شیر خدا باب ولایت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مغموم حالت میں آئے تو کریم نے فرمایا علی غمزدہ کیوں دکھتے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے ہر کسی کو کسی کا بھائی بنایا ہے، نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا، نہ میرا کسی کو بھائی بنایا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس وقت مولا مرتضی کو یہ شرف بخشا، فرما علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ کیا فرمایا؟ مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ اس اخوت کو واپس لانے کی ضرورت ہے، اور یہ اخوت حضور کی محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ کون اپنا واسطہ باغ کسی نو دیندا ہے؟ کون اپنا شاندار گھر کسی کو دیتا ہے؟ کون فصل دینے والی کھیت کو کسی کے حوالے کرتا ہے؟ انہوں نے چاہی چڑھ گئے کہ حضور نے انہوں میرا بھرا بناتا ہے۔ جاؤ تمہیں باغ بھی دے دیا، کھیت بھی دے دیے، مکان بھی دے دیے۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ آج یہ بھائی بندی رخصت ہو گئی اور خود غرضیوں کے جال میں ہم پھنس گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے، صدیوں پرانے تو ہم بھی نہیں ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ماحول نے جو پلٹا کھایا ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، یہ مجھ سے زیادہ دور انہوں نے دیکھا ہے، اور دیہاتوں میں تو اور حسن زیادہ تھا شہروں کی بنسبت، کہ اگر گھر میں چاول پکے ہیں تو ہمارے علاقوں میں تو روز گھروں میں چاول اس دور میں نہیں پکتے تھے، تو اس وقت بھی ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں تھوڑے تھوڑے چاول ڈال کر امیدہ نو دیا ہو، چھیدہ نو دیا ہو، یہ ان کی سہیلیاں بنی ہوتی تھی۔ تو وہ کیا ہوتا تھا، 2-3 گھروں میں پلیٹ چلی جاتی۔ مجھے جہاں تک اچھی طرح یاد ہے 30 سال پہلے کا دور، تو 3 پاؤ چھوٹا گوشت یہ ہائی لیول کی خریداری ہوتی تھی، 3 پاؤ، کلو اور 1.25 کلو تو پھر اس سے اگلی کیٹیگری تھی۔ اس میں بھی آلو ڈالتے، شوربہ بناتے، اور اس وقت بھی مائیوں کو خیال ہوتا تھا 1 بوٹی 1 آلو اور شوربہ، وہ بھی 4-5 گھروں میں یا 2-3 گھروں میں دے کر پھر اپنا کھانا شروع کرنا ہے۔ خربوزے آگئے ہیں، اگر شوہر گھر میں گھر کا سربراہ پانڈ لے آیا خربوزیاں دی تو 1 خربوزہ کئی گھروں میں دے دینا، اور اگر 1 خربوزے کی گنجائش نہیں ہے تو اس کو آدھا کر کے قتلیاں بنا کے وہ بھی پلیٹوں میں ڈھانپ کر دے دینا۔ کمانے والا ایک تھا اور کئی گھروں کو کھانے کو دیا جاتا تھا۔ بڑی بات، اللہ اکبر، کیا بات، واہ واہ واہ۔ تسی دور ویکھیا نہیں تو تسی سبحان اللہ کیڑی گل تو آکھنے۔
ਨਿਆਣੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੇ। ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਹ हो जाए थे। समझा गई है? एक कमाने वाला लेकिन नीयतों का खुलूस था। कमाल। और ये जो शोरबा है कि एक शोरबे की प्याली और आलू और उसमें एक पीस एक बोटी, ये तालीम भी मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की तालीम है। करीम रहीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सालन पकाते हो तो पानी ज़्यादा डाल लिया करो, शोरबा बढ़ा लिया करो, और प्याली दो प्याली पड़ोसियों को भेज दिया करो, उनका पेट भी भर जाएगा और दिल भी खुश हो जाएगा। एक दिन उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा करीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमा, आयशा अगर आंट गवांट का कोई बच्चा बच्ची छोटे आ जाए ना तो उनको खाली हाथ न भेजा करो, चाहे उनके हाथ में खजूर ही रख दी, फरमाया इससे उस बच्चे का दिल खुश हो जाएगा। ये तालीम मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम है क्या हुस्न अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वाह वाह वाह। अब हमारे यहाँ क्या है कि शादी का खाना खुल गया, उस वक्त हमारी सारी मतानत और संजीदगी बीच चुराहे के रुल रही होती है। ओए होए। थोड़ी देर पहले हम बड़े सूटिट बूटिट होते हैं, जेंज पांडे खड़के तो हम पांडों से ज्यादा खड़क के दिखाते हैं माजत के साथ। ये एक हकीकत है। ये मुझे बतलाइए, अभी तो मेज़बान ने इंतज़ाम किया है और हमारी छीना झपटी और तेज़ रफ्तारी का ये आलम है कि हम किसी से पहले पहुंच जाएं और पहला इनाम हमारा हो। हाँ, कि हम फर्स्ट पोजीशन ली है सिर्फ इसलिए कि अच्छी चीज़ें, हालांकि सारा रिज्क अच्छा है, अच्छे पीसीस वो मुझे आ जाए, मुझसे पहले किसी को ना मिले। और करीम फरमाते मुसलमान मुसलमान का भाई है। बड़ी बात। वाह 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 वाह। मैं तो सारा रबीउल अव्वल यही गुफ्तगू कर रहा हूँ, हमारे जुम्मों पे भी यही मौजू शुरू है। जरूरत है किबला। ये हुण तुहानू हुण भी मिलादां दी दलील देई जाइए ते उर्सां दी होई देई जाइए, ना आओ। हाँ ये किहड़ी गल होई? मो जिंदगी गुजर गई हमारी, हम बूढ़े हो गए दलाइल देते देते, जिन्हां दे नसीब च मनना नहीं सी नहीं मन्ने, चंद टुटदे होया वेख के नहीं मन्ने, सूरज मुड़दे होया वेख के नहीं मन्ने, ते साडियां तकरीरां की शै ने जी? सुभान अल्लाह कहो, तुसी ते मनन वाले लोग बैठे हो। सही। उल्टा चांद नहीं देखा, उसे जादू कह दिया। अपनी मर्जी से मौजे मांगे हैं, रोड़े आखे तुहाडी गवाही देन, मुट्ठी हो दी है कलमा हजूर दा पढ़िया, दरखत टुर के आ जाए, टुर के भी आया वापस जाके भी लग गए, ध्यान मेरे यार रहेगा तुहाडा। समझ आइए? और तीसरी चीज क्या है, कभी कोई कहता है कि शाख टूट के आए और आपका कलमा पढ़ के वापस चली जाए, कभी कोई गो सामने रखता है, कैमरे वाले भाई जे लाना स्टैंड ते लाओ, नहीं तो बैठो फटाफट, इशारे साडे हुण चलने ने तुहाडे नहीं, हाँ बैठो आराम से। ये आदाब होते हैं और हम इससे हमेशा तलख होते हैं, ये सीधी सी बात है। जिक्र पाक खुद अपनी कोशिश होती है जितनी देर स्टेज पे रहे तवज्जो से जिक्र पाक सुने, और ना ये जिक्र पाक है ही शोर साढ़े पल्ले की है। तो मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था कि हजूर पुर नूर शफी आदम अलैहिस्सलाम की ये तालीम है कि शोरबा बढ़ा लिया करो, और ये तालीम का असर हजूर के मुरीदों पर कैसा हुआ। एक साहबी पाक ने ना बकरे की सिरी किसी घर में भेजी, ज़रूरत उनको भी थी, उन्होंने ख्याल किया कि मेरे गवांडी को ज़्यादा ज़रूरत है, उसको बेच दी। उन्होंने कहा मेरे पड़ोसी को ज़्यादा ज़रूरत है। बड़ी बात। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। जाए सुभान अल्लाह ये है कि 7 घरों में सिरी फिर के वापस उसी घर में आ गई, सिर्फ इस जज्बे से कि ओनू बहुत ही लोड़ है, वाह वाह, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। वाह वाह। ये वक्त हम अगर हम इस वक्त को न संभाल पाए तो मुझे नहीं पता कि फिर आने वाला वक्त क्या होगा। सदियों पहले हजरत रूमी अलैहि रहमत ने मसवी में एक बात लिखी कि मैं सवेरे सवेरे निकलिया कि कोई बंदा लभ जाए, तो शामी खाली वापस आया है, पूरा शहर फिरया तो मैनू बंदा कोई नहीं लभा। हाय 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 अल्लाह। ये हजरत रूमी का मसवी शरीफ कहाँ है इस वक्त आपसे छेड़ेंगे। हजरत रूमी का ये कहना बहुत बड़ी बात थी। देखें, हर जानवर की मुख्तलिफ खसलतें होती हैं जी। चीतों और शेरों में वाशत और चीरना फाड़ना होता है, लोमड़ियों में अयारी और मक्कारी होती है। इसी तरीका के साथ कव्वे जो होते हैं
ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، کتے جو ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر جانور کی الگ الگ خوبیاں کہہ لیجئے یا ان کی عادتیں کہہ لیجئے۔ تو رومی پاک نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ سویر دا ٹریا تے شامی واپس مڑیاں تے خالی گیا ہے، بندہ کوئی نہیں ملیا۔ اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر۔ یہ انہوں نے اصل میں اس طرف اشارہ کیا کہ کوئی حسد میں مبتلا ہے، کوئی بغض میں مبتلا ہے، کوئی کینے کی آگ میں جر رہا ہے، کوئی حب جاہ میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بالادستی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی مجھے ہی مل جائے اس کی تمنا میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا میں تے آکھیا کدھرے کو بندہ لب جائے، پر بندہ میں نہیں لبیا۔ یہ صدیوں پہلے کی بات ہے، 2024 میں کیا کریں؟ شاعر نے کہا تھا چلو بادہ کشوں کی بستی سے چند انسان ڈھونڈ کر لائیں۔ بادہ کشوں کی بستی، جی ہاں، چلو بادہ کشوں کی بستی سے ہائے 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 چند انسانوں کو ڈھونڈ کر لائیں۔ کب تک ہم اپنے آپ میں فنا رہیں گے؟ حضور سیدنا شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سر العزیز آپ فرماتے تھے کہ ایک بندہ ایک جگہ کانٹے پھینکتا ہے، دوسرا بھی ادھر ہی پھینکے، تیسرا بھی ادھر، فرمایا کنڈیاں دا ٹھیر لگ جائے گا۔ وہ 4-5 تے کنڈے سٹ گئے نے، فرمایا پنجویاں تو تے چکن والا بن۔ اللہ اکبر۔ یہ جس سلسلہ عالیہ سے وابستہ بزرگوں کے عرس میں ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں، یہ مشرب نقشبند ہے جی، اور مشرب نقشبند کے مقتدا اور پیشوا حضور سرکار سیدنا بہاؤالدین محمد نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین محمد نقشبند بخاری بہت بڑے ذمہ دار تھے، بڑے سینگوں والے بیل رکھتے تھے، حال خود چلاتے تھے، لیکن ان کی کاشتکاری کا بھی ایک الگ حسن تھا کہ گندم بونی ہے تو بونے والے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور باوضو یہ بھی ہے، گندم بونے والے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور باوضو ہیں، واڈی کرنے والے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دانے نکالنے والے بھی، تھریشر والے وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر، پین والے بھی اللہ کا ذکر، آٹا گنن والے بھی اللہ کا ذکر، روٹی پکانے والے بھی اللہ کا ذکر۔ وقت کا بادشاہ بھی لنگر خانے کے دروازے پہ نظر آتا تھا کہ یہ برکی حضرت شیخ بہاؤالدین محمد نقشبند کے لنگر کی ہمیں بھی مل جائے تاکہ دل کی دنیا روشن ہو جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بہت کمزور نقشبندیوں میں ذکر بالجار اتنا نہیں ہوتا، صحیح ہے، پر آج قادریاں دے آکھیں سبحان اللہ اچھی کہہ لو، کوئی ایسی گل نہیں۔ غوث پاک دا مہینہ پہ چڑھ گیا ہے، واہ واہ واہ، سمجھائیے، سبحان اللہ۔ وڈی 11ویں شریف دا مہینہ شروع ہو گیا، کوئی سمجھ آ رہی ہے جناب بات کی؟ تو سیدنا شیخ بہاؤالدین محمد نقشبند بخاری کہ وقت کا بادشاہ بھی جن کے لنگر خانے پہ آتا تھا، یہ محض کوئی خواب کی بات نہیں، آپ سے حقیقت کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا چوٹی کا ولی کہ جس کے فیض کا سلسلہ آج کریا کریا پھیلا ہوا ہے، نقشبند مشرب آپ کو جہاں نظر آئے گا اس کا جنکشن جو ہے وہ سیدنا شیخ بہاؤالدین محمد نقشبند بخاری کی درگاہ معلیٰ ہے اور ان کی ذات بابرکات ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جی توجہ ہے آپ جی، بے شک، بسم اللہ۔ ہاں، یہ کبھی ایڑیوں کی دھک دھک دل میں دھک دھک پیدا کرتی ہے۔ اگے روز بھی جان اتھو لنگ دا اے دا لنگنا تے اور کسے رنگ دا، کیا بات ہے، کیا کریں جناب۔ چلو مزید حساس ہو ہون کسے گئے۔ اٹھنا ہے تے اٹھے پائی فٹافٹ، ہون نہ کوئی چکڑاکا کرے سٹیج تے، کوئی سانو کدھر تار جوڑ لین دیا کرو، کوئی گل کر لین دیا کرو۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی بڑی ہستی شاہ نقشبند اور شاہ نقشبند کے فیض و برکات کو بر صغیر میں جن ہستیوں نے پھیلایا ہے ان میں ایک خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور پھر ان کے بعد جنہوں نے اس نقشبندی مشرب میں مجددی رنگ ڈالا وہ حضرت شیخ سرہند سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سرہ العزیز کی، جنہیں سرکار مجدد الفثانی کہا جاتا ہے۔ یہ اکبر بادشاہ کو نہ کسی نے ہندوؤں سکھوں اور بعض نام نہاد مسلمانوں نے ڈال دیا تھا کہ حضور کی نبوت 1000 سال تک تھی، فیض ختم ہو گیا ہے، استغفر اللہ۔ تو حضرت مجدد پھر اس کے مقابلے میں اٹھے، تو اس لیے ان کو پھر یہ اعزازی طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا فیض تو ایک طرف ہے، مجدد الفسانی دا فیض نیچے کی مکرنا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو
حضرت میں بات آپ کو اتنا یہ خیر یہ تو صاحبان عرس کی خوشی کا سبب بھی ہوتا ہے، ان کے مشائخ کا تذکرہ جو ہوتا ہے وہ ان کی توجہ پانے کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنا بڑا چوٹی کا ولی ہے، لیکن درد کا عالم یہ دیکھیں کہ وہ جانور جو معذور ہو جاتے، دیکھیں گھوڑا ہو گدھا ہو، کہندے نے گھوڑے میدانہ چ ناسدے ہی گھوڑے ہوندے نے، جب کوئی معذور ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گئی تو پھر وہ دا کوڈی دا مول بھی نہیں رہندا، وہ مالک اس سے گھبراتا۔ کئی دفعہ ہمارے پاس لوگ فون کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، گھوڑا ہے کہ گدھا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے جی، فائدے دا کوئی نہیں رہا، تو وہ بھی کیڑے پہ گئے نے، اب وہ علاج سے بھی عاجز آ جاتے ہیں نا، یا اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، تو بتائیے اب اس کو ہم مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے؟ یہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں۔ سننا یار درد کا عالم کیا ہوتا ہے، اے ولی بھی وکھرے ہی نظام والے لوگ کو انہیں۔ حضرت شیخ سیدنا محمد بہاؤالدین محمد نقشبند بخاری کیا کرتے تھے؟ کسی زخمی جانور کو دیکھتے نا تو اپنی چادر کا کپڑا ہی پھاڑ کے اس کے زخم پہ پٹی کر دیتے تھے۔ اے سبحان اللہ کہنے والا موقع گوا لے آئے تو سر، یہ معمولی بات نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہم لوگوں نے تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پائے ہوندے نے، تیسی تو ان کی آنے ہیں کہ بس سر نہ دوروں دوروں ہی ملو، ہمارے کپڑے نہ میلے ہو جائیں، دعا کرو دلوں کا میل اترے، کپڑے نہ تو پھر اتر جاندے ہیں۔ صرف کئی بنے نے کمپنیاں بڑیاں آئیاں نے، روڑا تے دل دے میل ہے نا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ درد شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات میں، کہ جن کے مالکوں نے بھی جن جانوروں کو دھتکار دیا ان کا، اور یہ درد بھی کہیں سے تو تفویض ہوتا ہے نا، یہ فیض بھی مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت علیہ السلام کی عطا اور نوازشات کا حصہ ہے۔ کریم تشریف لے جا رہے ہیں کھیتوں میں سے، تو ایک اونٹ قریب آیا، صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ کوئی بھی جانور پرندہ جب حضور کے قریب آتا ہے نا تو انہیں کو ہاڑا ہی سنانا ہوندہ ہے، کو دکھ ہی سنانا ہوندہ ہے۔ تو وہ گوشہ اقدس کے قریب اس نے اپنا منہ کیا، تھوڑی دیر میں سرکار نے فرمایا ایدہ مالک کتھے جے؟ تو وہ صاحب حاضر ہو گئے، تو ایدہ مالک ہے؟ جی حضور فرمایا تو اللہ تو نہیں ڈردا؟ حضور آپ کی نگاہ فیض سے، کوشش تو رب سے ڈرنے کی ہے۔ فرمایا اے تیریاں شکایتہ لاندہ پہ ہے، کڈا مزیدار ماحول ہے، اونٹ تیری شکایت لگا رہا ہے، اونٹ تیری شکایت لگا رہا ہے۔ جانوروں پہ ظلم نہ کرو۔ یہ ٹک ٹاکری کے لیے اور فیس بک پہ کوئی بھی کلپ کو وائرل کرنے کے لیے ہم خود اتنے گھوم چکے ہیں، اور ہم بہت سے معیاروں سے اتنے نیچے آ چکے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ یہ دیکھنے کو ویڈیوز ملتی ہیں، وہ کتے کی دم کے ساتھ نہ لوہے کے ڈبے میں روڑے ڈال کر، وہ بیچارہ چیخ چلا رہا ہے، وہ شور سے ڈر رہا ہے، اور ہم اتنے دلیر اور دلاور ہیں کہ تالیاں بجا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور پھر لاکھوں لاکھ کے لائق مل رہے ہیں، دیکھنے والوں کی تعداد مل رہی ہے۔ کتے کو دم سے پکڑا ہے، گمیٹیاں دی ہیں، وہ چیخ رہا ہے، پھر اس کو زمین پہ پٹخ دیتے ہیں، وہ بیچارہ چکروں میں گھومتا ہے، اس پہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ہم حضرت انسان ہیں، ہاں جی، اللہ اکبر، ہم حضرت انسان ہیں۔ یہ زبان رکھتے تو خدا جانے روز یہ روز کتنی کتنی خطابات کرتے انسانوں کے خلاف۔ شکایت نہیں لگائی اونٹ نے، حضور فرماتے تیری نے شکایت لائی ہے۔ حضور کیا کہتا ہے؟ یہ فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ حضور ہے میرے مالک نو تے سمجھایا جے پٹھے کٹ کھلاندہ ہے تے کام بہتا لیندہ ہے۔ اللہ غنی حمید۔ عرض کی حضور آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ تو بھائی جانوروں پہ ظلم حرام ہے، جانوروں پہ ظلم بولیے بولیے ذرا، جانوروں پہ ظلم حرام ہے، خدا کا واسطہ ہے جانوروں پہ ظلم نہ کریں۔ اپنے مذاق کا معیار یہاں تک نہ لے جائیں کہ جو کسی بھی جانور کی اذیت کا سبب ہو۔ اچھا لوگ تو پاگلوں کو چھیڑ کر یہ کئی بابے مشہور کیے ہوئے ہیں فیس بک پہ جو بڑی لمبی چوڑی گردان والی گالیاں دیتے ہیں، میں حیران ہوں کہ ان کو لاکھوں لاکھ لوگ دیکھتے، تو نتیجہ کیا کہ بابا گالا کٹ دے تے ساڑھے دین آلے بیچارے 30 سیکنڈ تے آگے نے، نہیں سمجھ آئی گل دی؟ گالیوں والے کا کلپ 15 منٹ کا ہے، اس کو دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تے اسی تو انہوں مسئلہ دینا ہے تے اسی 30 سیکنڈاں تے آگے ہیں کہ سرکار دی گل سن لو، پھر آپ ہی دسو تم سبھی کچھ ہو، وہ بھی ہو جو ہونا چاہیے۔
30 سیکنڈ پر آ گیا ہے دین سنانا، سکھانا، سمجھانا کہ لو جی 30 سیکنڈ نے بھائی جی ہاتھ جوڑ کے عرض ہے حضور دی گل سن لو، سرکار دا فرمان سن لو. اور دوسری طرف گھنٹوں اور کیا ہے جی کہ وہ کسی بابے سے مذاق مسخری کر رہے ہیں بوڑھے بندے سے، اور وہ آگے سے گالیاں دے رہا ہے، اور اس کو دیکھنے والوں کی آدھا گھنٹہ نہ آنکھ تھکی، نہ بوریت پیدا ہوئی، نہ طبیعت میں کسی قسم کا اضطراب آیا، اور شوق و اشتیاق کے ساتھ ان گالیوں کو اور ان معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ وہی بات ہے، شوق سارا کچھ ہے. مالک ہمیں شوق عطا فرما دے، آمین. مالک کریم ہمیں شوق عطا فرما دے. تو ہم کہاں پہنچے تھے بھائی صاحب کہ وہ حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے جو شاہ نقشبند زخمی جانوروں کی پٹی بھی کر دیتے تھے. تو ہم انسان ہیں، حادثات ہوتے ہیں، تو حادثات کی ویڈیو بنانا پہلی ذمہ داری قرار پاتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کا وصف آسمانی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ میرا حبیب جب کسی بیوہ عورت کی گود میں یتیم بچے کو دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا. حضرت شاہ علیہ السلام پہ اترنے والی وحی میں میلاد والے آقا علیہ السلام کا یہ وصف لکھا ہے کہ جب کسی جانور کی پشت پر جانور کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا جائے گا اور وہ نظر میرے حبیب کی پڑے گی تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا. اللہ اس دکھ کو اپنی طرف لانے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ دکھاں دے دارو بنو، دکھوں میں اضافے کا سبب نہ بنو، مشکلات کے حل کرنے والے بنو. ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے، اور میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو ابن کثیر نے اس کو آگے ابن عساکر کے حوالے سے لکھا ہے. وہ ایک بندے کو کوئی سخت ضرورت تھی، مقروض ہو گیا تھا، اور جب بندہ مقروض ہوتا ہے علمان و لفیظ یہ قلب و ذہن کا سکون برباد کر دیتا ہے. اور باقاعدہ حدیثوں میں یہ دعائیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ باقاعدہ احادیث مبارکہ میں دعائیں منقول ہیں. تو وہ یہی ہوتا ہے جی کہ طریق پہ طریق بندہ لیتا ہے، اور آخر میں پھر قرض خواہ بھی کہتا ہے کہ بس ہون نہیں جان توڑی چھٹنی. ایت کی جناب فائنل آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے. اچھا میرے خیال درویش جا رہے ہیں. ہاں جی سائیں لوگ انہاں دے فتویٰ بھی کوئی نہیں، خیری صلی اللہ ہے. تے تسی درویش تو تقریر سنو خاں، اوئے ہو اے درویش ال منہ موڑ کے بیٹھ دیو. آپ کی آنکھیں اور منہ آئینہ ہوتا ہے، ہاں، اور ہم روح آئینہ جو ہے نا اس کے سامنے کمال اے آنکھ کر دیو تے زیاں نے بھی کچھ ہو گیا. ہو گیا جی. اللہ کیا کہیں جناب، کوئی ایسی بات نہیں. کہاں پہنچے تھے ہم یہاں پہنچے تھے کہ وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہاں کس واقعے پہ بات تھی ہو رہی ہماری؟ ہے کسی کو یاد؟ تمہیں یاد ہو گیا نہ یاد ہو؟ یاد آیا نہیں یاد آیا کسی کو بھی؟ کیا ہے کس کی؟ ہاں وہ تو بیان ہو چکی، وہ روایت تو میں آپ سے بیان کر چکا ہوں، جانوروں کے احساس اور خیال کی وہ بات تو ہو چکی. ابھی جو آپ سے بات ہو رہی تھی وہ میرے ذہن سے یکدم نکل گئی. یہی آوا جاوی دماغ سے بات نکال دیتی ہے. ہاں دیکھیں یہ پھر علامہ محمد شفیق الرحمان صاحب ہوں تو یہ لقمہ یہی دے سکتے ہیں، باقی تو روٹی بھی پکا کے رکھ دو برکی کسی کو نہیں دیں گے. لقمہ یہی دے. ہاں لقمہ یہ دیں گے. سبحان اللہ. قرض کی بات ہو رہی تھی. قرض علمان والحفیظ، بلا ضرورت قرض نہیں لینا چاہیے، بچنا چاہیے. شوق گھٹا لیے جائیں، ضرورتیں کم کر لی جائیں، لیکن قرض کے بوجھ میں مبتلا نہ ہوا جائے ہر ممکنہ کوشش. اور معاذ اللہ قرض پلس سود وہ تو نیری بربادی ہے، نیری تباہی ہے. سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا سود شروع میں بڑھوتی دکھاتا ہے، اینڈ اس کا خسارہ ہے. اور قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. تو وہ بندہ چلا گیا مسجد نبوی شریف میں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور وہ گیا کریم ابن کریم سید ابن سید مولا ابن مولا میرے غوث پاک کی جد سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جناب میں.
رو دو کے اس نے اپنا مسئلہ عرض کیا. میرے کریم امام حسن پاک سرکار نے فرمایا پھر میں جاواں تیرے نال. اور آپ کہاں ہیں؟ مسجد میں معتکف. غرض جو ہوتی ہے دیوانہ بنا دیتی ہے. انہیں ادھوں نہیں مسئلہ جناب عرض کیتا بھی آپ تے اعتکاف تے بیٹھے ہو حضور میرے ساتھ کیسے جائیں گے. سرکار امام حسن باغ تشریف لے گئے, اس بندے کا مسئلہ حل کیا. بعد میں اس بندے نے کہا حضور یہ آپ نے اعتکاف کو ترک کر دیا. اب سننا سرکار امام حسن پاک کا جواب. آپ نے ارشاد فرمایا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سعی کرنا, باغ دوڑ کرنا میرے نزدیک 1 سال کا اعتکاف کرنے سے بھی افضل عمل ہے. اللہ اکبر. 1 سال سے. اس راہ کے اندر میں یہ گزارش کروں گا, ایک مشورہ ہے. وہ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کسی کا کام ہے تو اسے کل پہ نہ ڈالیں, صحیح, اسے آج نپٹا دیں. اچھا کئیوں کا مزاج یہ ہوتا نہیں اینو اجے لا لین دو 2-4 گیڑے, یہ عقل ٹکانے آ لین دو پھر یہ کام کریں گے. کہ دیاں عقلاں ٹکانے لانیاں تے کہ دے گیڑے لوانے نے. سمجھ آ گئی ہے. جب اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور ہم جیسے گناہگاروں پہ نوازشات ہیں اور ہمارے کام ہو رہے ہیں تو جی کسی دا کام اپنے ہاتھ آ گیا ہے ہاں جی, تو کیا خیال ہے اس کے لیے کوشش کی جائے. سیدنا خواجہ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلخ کی بادشاہی چھوڑی, فقر کی راہ اختیار کی. خواجہ جنگل میں جاتے لکڑیاں کاٹتے اور لکڑیوں کا گٹا بنا کر بازار میں آتے اور بازار میں آ کے جو جملہ فرماتے سنو درویش علم والے ہوتے ہیں. بڑی بات. یہ بھنگ شنگ والے بیچارے تو ویسے ہی ہمارے کھاتے چڑھ گئے ہیں اور اہل سنت مسلک کی ایسا ہے کہ جیدہ دل کرے دے کھاتے چڑھ دے. تو وہ خواجہ ابن بن ادم فرماتے تھے لوگوں کون ہے مجھ سے جو یہ لکڑیاں خرید لے, یہ لکڑیاں میں کسی کی ذاتی جگہ سے ملکیت والی جگہ سے کاٹ کر نہیں لایا, یہ بالکل حلال ہیں. صحیح, یعنی یہ غصب شدہ نہیں ہے, بغیر اجازت کے کسی کی ملکیت میں تصرف نہیں کیا, تو کون لے لے گا؟ تو کوئی بھی لکڑیاں خرید لیتا. تو خواجہ اس وہ پیسے لیتے اور پیسے لے کر نان بھائی کے پاس جاتے, روٹی سالن خریدتے. تو خواجہ کی طرح کئی اللہ والے تھے جو دنیا چھوڑ چھاڑ کے اللہ کریم کی یاد میں ماپ تھے. تو پھر وہ سارا کھانا لے جا کر نہ دسترخوان بچھا کے ان کے سامنے رکھتے, چلو جی روٹی کھاؤ. ایتھے تک بھی توڑا بولن والا کوئی کام نہیں سی, میں نے پتہ ہے, لیکن اگے توڑا کام سارا ہی بولن والا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا کہ جب کھانا رکھ دیتے تو کوئی درویش کہہ ہی دیتا ہے نا کہ حضور تسی بھی 2 برکیاں لاؤ. تو آپ مصلی بچھا رہے ہوتے ان کے آگے کھانا رکھ کے, اے حضور لایا جے سڑنا بھی 2 برکیاں. فرماتے تم کھاؤ میرا روزہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تم کھاؤ ہمارا روزہ. قبر انہاں دی جیوے باہو جڑے مرن تھی پہلے مر گئے, صدیاں بیت گئی ہیں. آج بھی دیکھو اسٹیجوں پہ خواجہ ابراہیم بن ادم کا نام زندہ ہے. صحیح. اور اس دوران میں کتنے بادشاہ, راجے, مراجے, وزیر اور عہدیدار ہوئے. کوئی ہسٹریوں میں نام لکھے بھی ہوں گے تو وہ کہاں کے کہاں چلے گئے. بار بار بات وہیں پر آتی ہے. کریم فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور آدھی سطر بقیہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے, فرمایا نہ وہ اپنے بھائی پہ ظلم کرے, 1, نہ اس کو رسوا کرے, 2, اور نہ ہی اس کو حقیر سمجھے. یہ تیسری بات ہے. حقارت, صوفیہ فرماتے ہیں مٹی نو تکبر نہیں سجدہ. بڑی بات. واہ واہ واہ. انہوں نے فرمایا مٹی دا کی کام میں تکبر کرے, مٹی دا کام میں مٹی رہے. ہاں. اور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کریم کے لیے تواضع عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے. اب آپ دیکھیں مٹے رہنے کی ایک بات یاد آ گئی. ابن کثیر و ابن عساکر دونوں نے لکھا, اور یہ حسن اتفاق ہے کہ میرے مرشد غوث پاک کی جد کا پھر ذکر شروع ہونے لگا ہے. سرکار امام حسن کریم علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد انور منور مسجد نبوی علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام میں یاد الہی میں مصروف تھے.
ہن پتہ نہیں وہ دعا منگن والا بندہ سیاਣਾ سی، وہ حضرت امام حسن پاک کے پہلو میں بیٹھ گیا اور پہلو میں بیٹھ کے کہا یا اللہ بتھیری غربت ویکھ لئیے، ہن مینوں کتے 10,000 درہم دا مالک بنا دے۔ یہ 10,000 درہم آج کے دور میں آپ 10 کروڑ کہیے، سمجھ گئے؟ یا اللہ مینوں کتے 10,000 درہم دا مالک بنا دینا تو تیری بڑی مہربانی۔ امام حسن پاک اٹھے، آستانے پہ تشریف لے گئے، 10,000 درہم گتھلی میں ڈالا، خادم کو طلب کر کے فرمایا او مسجد دی نکر جے کہ بندہ بیٹھا دعا مانگدا پیا ہے تو اے پیسے انہوں دے آ۔ یہ بھی آپ کے سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں تھی، لیکن اگلی بات دیکھ لیں آپ، یہ جو اس کے بعد والی سطر ہے، جب غلام خادم 10,000 درہموں سے لدی گتھلی لے کر چلنے لگا نا، امام پاک نے اس کو پھر روکا، فرما روک حضور حکم، تو فرمایا انہوں میرا نہ دسی، بولو 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 بولو، کیا فرمایا؟ میرا نہ دسی۔ اور ہمارے ہاں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ مسجد کا چندہ ہو یا کسی بھی جگہ خیر خیرات کی بات ہو تو جے نوٹ، ہمارا آخری نوٹ بیچارہ غریب 5,000 کا ہے، اس سے نیچے نیچے سطح والے بھی بڑے تگڑے ہوتے ہیں، تو وہ پھر نہ اے وہ نہ آکھیا نہ جی بلیا دل دا کی سمجھانا، ادھروں پٹنا تے ادھر لانا۔ اے ویسے بابا بلے شاہ واسطے تے اے سوکھا کام سی، اے ساڑھے لی اوکھا ہویا کھلوتا ہے، یہ ادھر سے ادھر لگانا ہی مشکل ہو گیا، بڑا مشکل ہے۔ مسجد کی جولی پھر رہی ہے تے بتھیرا دل تے ضبط کیتا ہے کہ 100 روپیہ دینا ہے تے بس اینچ گچھو مچھو کر کے، یہی بولتے تھے نا ہم، گچھو مچھو کر کے وہ ڈال دینا ہے، لیکن نال دے نال اپنی ٹسر ہے، ہاں جی اس نے ڈال دیا اینچ 50 دا نوٹ، انہیں آکھا نہیں ہون لوگ کے نہیں کیونکہ میرے پاس 100 کا ہے، سمجھائیے؟ اے پھر این جانا ہے۔ اور جن کی نظر رحمان کی رضا پر ہے وہ کہتے 10,000 دے آئیں، رب تو مانگدا پیا ہے کہ میں نو مالک کر دے، ہن تے کتے فقیری دور کر دے، تے ساڑا نہ دسی کہ ایسی پیجی ہے، بڑی بات، واہ 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 واہ۔ تے جے امام پاک گل کوئی ہے نا بھی ساڑا نہ دسی تے تقریر چاج پھر گل وہی ہو رہی ہے جڑی گھر وچ ہوئی ہے، کیا کہیں آپ سے بڑی جناب، بات، واہ واہ۔ یہی تو لطف کی بات ہے۔ خاور بھائی یہ نکتہ سمجھنے کا ہے جی جو حضرات صوفیہ نے بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے تو جو نمے نمے منصوبے بڑھانا صرف اس کر کے کہ میری عزت ٹور بنے، تو شرک کا مرتکب ہو رہا ہے، کہ تو یہ کہتا ہے، یہ صوفیہ کے ہاں جو شرک کی اصطلاح ہے یہ وہ ہے، بڑی بات، وہ کہتے ہیں کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا تو میری عزت ہوگی، فرماتے ہیں اکھاں کھول کے پڑھ، عزت دینا اللہ فرماندہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو تو چاہے عزت دے اور جس کو تو چاہے ذلت دے۔ اب بندہ جب یہ کہے گا کہ میں یہ منصوبہ بناؤں گا اور اس سے عزت ذلت ہوگی تو وہ پھر یہاں پر شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، اور یہ شرک اکبر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قبلہ علامہ مفتی محمد ثمر عباس صاحب دامہ اقبالہ تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا۔ آپ نے بڑی شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی کہ ساہیوال سے بھی آگے علاقے سے خطاب کر کے اس آستانہ علیہ نقشبندیہ جنڈا والا شریف سے پوری محبت کا اظہار فرمایا اور ہمارے عریضے کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اہلا و سہلا مرحبا۔ تو گل یہ ہوئی سی جناب کہ جدوں آنا ہے ادوں ہی مائک تان دے دینا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو گل پھر وہی ہے جڑی گل پکی رہے، سمجھ آئی؟ حضور گل تو پوری ہوئے نا جی۔ ہاں بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے منصوبے مت بنائیں ہم۔ مثال کے طور پر یہ میری طرف دیکھنے کی زحمت کیجئے گا کہ میں تسبیح گما رہا ہوں اور نظر کی تے یہ بھی بابے بوبے سے مشہور ہو گئے ہیں، چل دو مرید ہی پھنس جان، نہیں سمجھ آئی؟ کیا کہیں آپ سے؟ بڑی بات، سمجھو سمجھو سمجھو، یہ میں نے پہلی 150 والی توڑے والوں گل کی تھی، ہوں اپنے والوں بھی کر دے پہ ہیں نا، یہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔
اور ٹھیک خوب ہے؟ محاسبہ ہے جناب۔ ہاں دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. تو یہ جو ہے نا یہ کہ جب نیت میرے دل میں یہ ہے کہ دیکھنے والے کہیں گے یار بڑا 10-15 منٹ بیٹھا رہا ہے اللہ اللہ ہی کرتا رہا ہے. حاصل اصول کیا ہے؟ آپ سے تعریف وصول کروں، آپ کے دل میں عزت ہو جائے، ہائے۔ آپ کے دل میں احترام ہو جائے. میں اکثر کعبہ شریف میں جا کر کعبے کو پشت یا روضہ انور پہ حاضر ہو کر روضہ انور کو پشت کر کے اپنی سیلفی لے کر فیس بک یا واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا کر لگانے والوں سے کبھی کبھی تقریراً ان سنوں اندیاں ہی کوئی نہیں مک گئی ہیں. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انہیں پیسے لا کے بھائی جی ہوں آگے ہو کعبے اجے بھی مگرلیاں نو تصویراں کال دیو کہ میں کیسا لگ رہا ہوں ہوں تے کار والے نو کتے پوچھ اللہ اکبر۔ کہ مہربانہ ہونے صورت کو تینوں بھی پسند آئی ہے کہ کوئی نہیں. سمجھائی نا؟ توجہ یہاں پر ہو. اور اس کو بات شروع ہوئی تھی سرکار علیہ السلام سے محبت کرو، اور کیا تھا؟ محبت کے دو بڑے اسباب ہیں، ایک شوق، دوسری ضرورت. جس پاسیوں بھی ہوں ہے، قبر میں بھی حضور کی ضرورت، حشر میں بھی حضور کی ضرورت. تو اولیاء علماء صلحاء فرماتے ہیں تو جس پاسے میں ویکھیں گا نا تو تیرا ضمیر تینوں ہلاوے گا ضرور کہ محبت حضور سے کرو. تو بابا تے پھر بڑی بڑی تگڑی گل کر گیا نا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بابے انہیں کہندے نے حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا، واہ حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. واہ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جیسے ہو جی جیسے ہو ان کے در پہ مٹ جائیے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے. بڑی بات، واہ واہ ناتوانو ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے. اور پھر مقطع یہ کئی کلام ہے، مقطع جو میں پڑھنے لگا ہوں اس میں بھی کمال ہے. ماشاءاللہ شمسی صاحب آ گئے، اس میں بھی کمال ہے. اور وہ کیا کمال ہے؟ امام کہتے ہیں اے بھی محبت کرندہ ریزن ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. واہ 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 واہ. اچھا جی یہ غریب بیچ میں اعلیٰ حضرت کیوں لائے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری وہ مال اور عہدے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے ذہن و قلب میں یاد رہنے کا سبب بھی ہوتے ہیں. یہ ریٹائر بھی ہو جانتے ہوتے تو لاتھ بھی جانتے نال سابق نہیں موکدا. بڑی بات، واہ 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 واہ. سمجھ آئیے نا؟ واہ واہ. سابقہ فلاں سابقہ فلاں. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں او غریبو، ہم سب اس پہ شامل ہیں، او غریبو اوے ساریاں نو مالا والےاں نو تے ساریاں یاد کیتا ہے، ایک کی تے کائنات محبوب دی ذات پاک ہے جو ہم غریبوں کو، جو عمل میں بھی غریب بڑی بات اور جولیوں کے بھی غریب. اللہ. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی کدی کدی نہ کیجئے، ہاں. عادت کیجئے. واہ واہ واہ. ٹھیک واہ ہو گیا، واہ. تقریر مکمل ہو گئی. آستانہ علیہ جنڈا والا شریف ہمارا گھر ہے. حضرت قبلہ پیر طریقت خواجہ محمد عبد الرحمن صاحب دامہ اقبالہ، اللہ ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ تادیر صحت سلامتی اور عافیت کے ساتھ قائم رکھے. آمین. حضرت قبلہ گرامی قدر صاحبزادہ والا مرتبت صاحبزادہ محمد جاوید الرحمن صاحب نقشبندی دامہ ذلہ، یہ بھی پرانے میں تو ایک باری تقریر کرنے واسطے آیا سی تو کر کے ٹور گئے. لیکن یہ جو جڑے بابیاں دا عرصے نے بابے بڑے تگڑے نے. ہاں آج کی انہوں نے تقریر بھی میری پہلی انہوں نے کرائی ہے. ہاں جی. نہیں میرا ارادہ فجر والا ہی تھا، یہ پہلی تقریر بھی بابیاں کرا چھڑی ہے. حضرت خواجہ بابو محمد یوسف نقشبندی قدس سر العزیز. میں نے کئی مرتبہ جب بھی یہ 4 اکتوبر کو بیٹھتے تو میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم نے صرف یہ اس خانقاہ اور ان کے مشائخ کی باتیں کتابوں میں نہیں پڑھی. ہمیں جب یہ ہندوستان لے کر گئے ہیں عرس مبارک پر تو ہم پوری جیتی جاتی آنکھوں سے ان مشائخ کی کرامتوں کو دیکھ کر آئے ہیں، اللہ اکبر. جس کا اعتراف مسلمان تو کریں گے. سکھ بھی آئیں نیویاں پاندے نا ہاتھ جوڑ دیں. سمجھ آئی؟ پہلے انہیں اڑی پڑی کی تھی پھر بابے ڈنڈے بھی استعمال کر دیں نا بڑی بات. جب ضرورت ہو. اور ان کے ڈنڈے غیبی ہوتے ہیں، اثر بڑے رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ماشاءاللہ مدتوں سے عرس مبارک
اور صاحبزادگان گرامی قدر بڑی محبت اور پیار کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات یہ میں خصوصی جملہ حضرت علامہ مولانا قبلہ علامہ مفتی محمد سمر عباس صاحب کے گوش گزار کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آستانے پر پوری کی پوری عقیدے کی جو غیرت اور حمیت ہے وہ الحمدللہ، اور اس مسلک کی خدمت کا جو درد ہے، ہمارا آج کا ربط اور تعلق نہیں، یہ تو بڑا پرانا ہے، کاغذوں میں پھر ازلوں سے ہے. بڑی بات ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ان کو سراپا محبت سراپا شفقت پایا ہے. دعا کرتے ہیں کہ بابو جی کا یہ گلستان ہمیشہ سدا بہار رہے، آمین. اور ان کے عرس اور ان کے مزار انور کی برکات یہ علاقہ یہ سارا گاؤں پاتا رہے. وما علینا الا البلاغ بہت المبین. شکریہ. اور 14 اکتوبر کو پیر شریف کو ڈجکوٹ میں ہم فقیروں کے ہاں پیران پیر روشن ضمیر دستگیر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ عرس مبارک